جو 9 مئی کے ملزمان ہیں 19 ملزمان کو آج جو ہے وہ کہہ دیا سزا معاف کر دی گئی ہے۔ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد اس وقت خالد یوسف چودھری صاحب اڈیالہ جیل سے باہر نکل رہے ہیں۔ خالد یوسف چودھری صاحب بتائیے گا کہ آج توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت تھی، کیا بنا ہے سماعت میں، بتائیے گا۔ توشہ خانہ کیس کا یہ توشہ خانہ کیسز کی سیریز چل رہی ہے۔ یہ 2023 سے سب سے پہلے یہ جج ہمایوں دلاور نے عمران خان کو اس میں سزا سنائی، پھر الیکشن کمیشن نے سیٹ سے نائل کر کے سزا سنائی، دوسری بار پھر جج بشیر نے یہاں 31 جنوری کو اڈیالہ جیل کے اندر سزا سنائی۔ یہ 3 سزائیں عمران خان کو توشہ خانہ کے اندر دے دی گئی اور یہ چوتھا کیس ہے جس میں سزا دینے جا رہے ہیں۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وکیل ہو کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سزا دینے جا رہے ہیں، حالانکہ وکیل تو ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ ہم بری ہوں گے، ہم نے بڑا اچھا کیس کنٹیسٹ کیا اور بریت کا کیس بنتا، لیکن عمران خان کے ساتھ جو جوڈیشل لیگل اسٹیٹ مشینری نے جو ان کے ساتھ ان کے بنیادی حقوق کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کی بنیاد پہ اور جو روایت اس طرح چلی آ رہی ہے، ہم یہی کہنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ ایک سزاؤں کا ایک سلسلہ، ہر کیس ایک نئی سزا اس میں سنا دی جاتی ہے تاکہ عمران خان کی اڈیالہ جیل کے اندر جو قید ہے اس کو جسٹیفائی کیا جا سکے، تاکہ ایک لیگل کور فراہم کیا جا سکے جو کہ ان کو اس کے علاوہ میسر نہیں۔ اور ہماری عدالتیں بڑے افسوس کی بات ہے اس میں بھرپور سہولت کاری کر رہی ہیں، چاہے وہ قاضی کی کورٹ تھی، چاہے وہ ہمایوں دلاور کی کورٹ تھی، چاہے وہ باقی کوئی بھی عدالت سائفر کی ہو یا راولپنڈی کی ATC کورٹ کی ہو یا کوئی بھی لاہور کی ATC نے جس طرح فیصلے دیے۔ بنیادی طور پہ میں ایک قانون کے طالب علم کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ عدالتوں نے عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے سہولت کاری کی ہے جو لوگ آئین اور قانون کو بلڈوز کیے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات، کیس کے اندر آج سماعت تھی لیکن اس میں آج کوئی کارروائی نہیں ہوئی اور یہ اب 6 جنوری کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اب 6 جنوری یہاں بڑا ایک اہم دن ہے، اب سال 2025 کا آغاز بھی ہے اور 6 جنوری کی ایک بڑی اہم بات ہے کہ اس میں 3 بڑے کیس لگے ہوئے یہاں اڈیالہ جیل کے اندر۔ پہلے نمبر پہ ایک تو توشہ خانہ کیس آج اڈجرن ہو گیا، دوسرے نمبر پہ جو کیس لگایا گیا وہ القادر کیس ہے۔ اب اس میں فیصلہ سنانا ہے، لیکن جس طرح کی روایات چلتی آ رہی میں نے بیان کیا کہ اس میں ہم سزا ہی توقع کر رہے ہیں، جس طرح عمران خان کو باقی کیسز میں سزائیں دی گئی، کیس بنتا کوئی نہیں تھا سزا دے دی گئی، نکاح کیس بنتا نہیں تھا سزا دے دی گئی، توشہ خانہ کیس بنتا نہیں تھا 3 بار سزا دے دی گئی، سائفر کیس بنتا نہیں تھا سزا دے دی گئی۔ اسی طرح ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ اس میں بھی سزا ہی ہونی ہے اور لگ یہی رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ہم نے آلریڈی جو میں ایک بات پہلے آپ کو کہہ دوں کہ ہم نے اس میں اپیل کی بھی تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو تیسرا کیس یہاں ہو رہا ہے، ہمارا جو فوجداری کرمنل جو سسٹم ہے، انویسٹیگیشن کا بھی سسٹم اور ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے، اس کے اوپر بہت بڑے کلنک کے کیسز ہیں، 12 کیسز۔ 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کو اغوا کر لیا جاتا ہے، عمران خان 3 دن کے لیے قید میں رہتے ہیں۔ اس دوران کے 10 مئی کے کیس بنائے گئے 12 راولپنڈی کے۔ اب اس کے اندر وہ ان کی بھی سماعت ہے، ان میں ایک GHQ والا کیس ہے۔ اب کرمنل کیس کے اندر ایک شخص موقع پہ موجود ہی نہیں ہے، کوئی اس کی کنیکشن کرنے کے لیے کوئی ایسی ایویڈنس بھی موجود نہیں ہے، لیکن عمران خان کو اس کیس کے اندر انوالو کر دیا گیا۔ اب مخبر لائے گئے پولیس کے کہ وہ کوئی میز کے نیچے چھپ کے سن رہا ہے، کوئی پردے کے پیچھے چھپ کے سن رہا ہے، پوری PTI بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ آیا جی کہ وہ مخبر تھے جی، وہ سن رہے تھے وہاں، اس کے علاوہ اور کوئی ان کو گواہ نہیں ملا۔ کتنا مذاق ہے ہمارے کرمنل سسٹم کے ساتھ۔ یہ بھی اس کی بھی سماعت 12 کیسز کی وہ بھی یہاں ہونی ہے۔ اب اس میں 12 میں سے GHQ کیس میں ایک بونڈی سی یا مبم سی یا ضابطے کے خلاف جا کے ایک فرد جرم عائد کی گئی ہے جو بنیادی طور پہ عائد کی نہیں جا سکتی، کیونکہ فرد جرم عائد کرنے کے بھی اپنے ضوابط ہوتے ہیں، ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے، اس کے کچھ اصول مقرر کیے گئے آئین کے اندر اور قانون کے اندر، ان کو بھی فالو نہیں کیا گیا۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر پریشر ڈالا جائے، اس کے اوپر دباؤ ڈالا جائے، لیکن عمران خان نے کہا ہے میں قانونی جنگ جیت کے باہر آؤں گا، تمام کیسز لڑ کے جیتوں گا اور یہ کیس ٹکے ٹوکری ہوں گے اور یہ کیس سارے ختم ہوں گے اور اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اچھا خالد یوسف چودھری صاحب، جو 190 ملین ہے، اس میں جو ٹکے ٹوکری کا لفظ ہے وہ میں نے اپنی طرف سے استعمال کیا ہے، یہ خان صاحب کی طرف سے نہیں تھا، یہ ٹکے ٹوکری ہوں گے ویسے سارے کیس۔ ٹھیک ہے، جو 190 ملین کا فیصلہ 6 جنوری کو سنایا جا رہا ہے، کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اگر سزا سنائی جاتی ہے عمران خان کو تو کتنے سال کی سزا سنائی جا سکتی ہے اس کیس میں؟ اب اس میں بنیادی طور پہ ہم خود انتظار میں کہ کتنے سال کی سزا ہوگی، سنانے جا رہے ہیں 7 سال کی، 10 سال کی یا 14 سال کی۔ اب ہم خود سزا کا کوانٹم آف پنشمنٹ کا ہم خود بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کتنے سال کی دیں گے۔ اچھا عمران خان صاحب کو بتایا، اور بنیادی طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کتنے سال کی ہوگی، عمران خان کو اس میں سزا ہو ہی نہیں سکتی، کیوں کیس بنیادی طور پہ بنتا ہی نہیں ہے۔
केस कायम है ही नहीं है, केस की बुनियाद ही नहीं है, केस का जवाज ही नहीं है, केस के अंदर कोई मटेरियल है ही नहीं है, एविडेंस के अंदर किसी जितनी पूरी एविडेंस है 35 गवाह की है, कोई सिंगल नुक्ते पे प्रोसिक्यूशन फेल होगी है कि इमरान खान के साथ किसी क्रिमिनल ऑफेंस को वो कनेक्ट कर सकें, कोई चेन नहीं बना सके, किसी जगह पे कोई भी पॉइंट जो फर्द जुर्म के अंदर रखा गया, जो रेफरेंस के अंदर रखा गया, चार्जशीट के अंदर जो भी था, कोई भी सिंगल पॉइंट जो है चार्जशीट का वो इमरान खान के साथ कनेक्ट नहीं कर सकी, प्रोसिक्यूशन बुरी तरह फेल हुई है। अच्छा, एक दूसरा जो है एहसान न्याजी के हवाले से इमरान खान को बताया गया कि उन्हें भी 10 साल सजा सुना दी गई है, तो इमरान खान का इस पे क्या रद्द-ए-अमल था? अच्छा, ये उस वक्त मैं अंदर मौजूद नहीं था जिस वक्त ये बात हुई है, मैं थोड़ा ताखीर से मुझे यहाँ से अंदर जाने की इजाज़त दी गई है, लेकिन जब भी एहसान न्याजी की बात हुई है, इमरान खान ने हमेशा उसकी तारीफ़ की है, उसकी बहादुरी की तारीफ़ की है, उसकी जुर्रत की तारीफ़ की है, और जब वो बाहर थे और जिस तरह उन्होंने काम किया लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर, उसकी इमरान खान ने हमेशा से तारीफ़ की और बड़ा अप्रिशिएट किया। और हम खुद भी ज़ाती तौर पे एहसान न्याजी ने जो बतौर लीगल साइड पे जो काम किया जब वो बाहर थे, तो हम खुद भी उसके विटनेस भी हैं और गवाह भी हैं कि उन्होंने बहुत शानदार तरीके से लीगल कम्युनिटी को मुनज़्ज़म किया था। और जो सज़ाएँ हैं वो उसमें चूँकि जनरली जो है खान साहब ने वो जनरली मिलिट्री ट्रायल जो है जितने सब के ऊपर जो है हमेशा उन्होंने कहा कि ये आइन के भी खिलाफ है, बुनियादी हकूक़ के भी खिलाफ है, और ये आइन के, कानून के और अदालतों के साथ सबसे बड़ा मजाक है। आप देख लें कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मियाँ वाली के अंदर कल मेरे इल्म में आया कि कुछ जो लोग नामजद किए गए थे उनको ATC कोर्ट ने बरी किया, जो जज अब्बास। आज तोशाखाना 2 का केस था और कुछ खास कार्रवाई नहीं हुई और बगैर कार्रवाई के ये 6 तारीख तक चला गया। अब जो एक्सपेक्टेड कर रहे हैं अलकादर केस का, उसमें जिस तरह पहले इन्होंने बेबुनियाद केसों में बेबुनियाद सजाएं दी और कानून को और आइन को मद्देनजर नहीं रखा गया और तमाम हदें पार करते हुए इन्होंने बेबुनियाद सजाएं सुनाई, अब इसी तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फिर एक झूठे केस में बेबुनियाद तरीके से सजा सुनाने की कोशिश करेंगे। और इनसे अभी जजमेंट बन नहीं पा रही कि किस तरह, जिस केस की फाउंडेशन ही नहीं है उस पर ये कैसे कन्विक्शन करेंगे खान साहब को। तो ये साफ जाहिर है कि ये सिस्टम अपनी मनमानी कर रहा है और जो कि ट्रायल हो रहा है और ये गैर इंसानी हकूक को रवा रखते हुए ये ट्रायल चलाया जा रहा है। तो लिहाजा हम अपनी अदलिया से गुजारिश करते हैं कि अगर आपने ये ओपन ट्रायल था ये जेल में, तो इसको आम लोगों की एक्सेस होनी चाहिए, आम मीडिया की एक्सेस होनी चाहिए, आम वर्कर्स की एक्सेस होनी चाहिए, लॉयर्स की एक्सेस होनी चाहिए। इस तरह ये बाउंड्री करने से तो केस नहीं चलाए जाते। लिहाजा हम फिर भी तवक्को करते हैं अपनी अदलिया से कि आप आइन और कानून को मद्देनजर रखते हुए फैसले करें और खान साहब को इस केस में बाइज्जत तरीके से एक्विटल होने दें, जो कि उनका राइट बनता है। और इसके आगे और हम कुछ अपील नहीं कर सकते आपसे। बहुत अच्छा मुबशर साहब, ये बताइएगा कि जो 9 मई के मुल्जमान हैं, 19 मुल्जमान को आज जो है वो कह दिया, सजा माफ कर दी गई है इंसानी हमदर्दी के तहत, क्या कहेंगे इस पे? इस पे मैं तो बड़ा सरप्राइज हुआ हूँ यहाँ पे कि ये हुशाइंद है कि इनको समझ लगी है, इंटरनेशनल प्रेशर इन पे आया है कि जो फौजी अदालतें होती हैं उसमें लोगों के जो ह्यूमैनिटी राइट्स होते हैं उनकी वायलेशन होती है। और इंटरनेशनल जो प्रेशर की वजह से मैं समझता हूँ कि इन्होंने उनकी सजाएं माफ की हैं, बल्कि उनकी नहीं होनी चाहिए कि तमाम लोगों की सजाएं इनको माफ करनी चाहिए। अगर इन्होंने ट्रायल चलाना भी था तो ओपन कोर्ट में सिविलियंस का ट्रायल होना चाहिए, ना कि फौजी अदालतों में, जो कि इंटरनेशनली भी उनको नहीं माना जाता। तो मैं फिर भी ये कहूँगा कि बड़ी अच्छी बात है, ये अच्छा इक़दाम है इनका कि इन्होंने उनकी सजाएं माफ की हैं।